وعلى رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وقال في مقام آخر تلك الرسول فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارگاہ رسالت میں اور ایک مرتبہ عقیدت کے ساتھ درود پاک پیش کریں. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا. ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا. خاک کے ذروں کو ہم دوشے سوریا کر دیا. خاک کے ذروں کو ہم دوشے سوریا کر دیا. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی ہو گئے. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ فرشتہ تھا نہ آدم تھے نہ ظاہر تھا خدا پہلے. بنے ساری خدائی سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالی جو آیت کریمہ جو پہلے پارے کی یہ تیسرے پارے کی پہلی آیت ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. اسی آیت کے تحت اعلیٰ حضرت ایک نعت شریف لکھے. سب سے عالی موجودہ پڑھے تھا نا. سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی, سب سے بالا و والا ہمارا نبی. یہ آیت کریمہ کی تفسیر ہے اعلیٰ حضرت کی یہ نعت تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. جو آیت کریمہ ہے اعلیٰ حضرت کی نعت سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی کی تفسیر ہے. اس لیے کہ نبی تو بہت آئے, کوئی رسول آئے, کوئی نبی آئے, آنے والے اپنے انداز میں آئے, لیکن مدینے والے تاجدار شہنشاہ کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صرف نبی بن کے نہیں آئے, صرف رسول بن کے نہیں آئے, بلکہ رسول بن کے بھی آئے, نبی بن کے بھی آئے, ساتھ میں محبوب بن کر کے آئے. سب کا الگ الگ خلق سے. ارے بھائی میں تو بتا دیا اسی نعت ہے. سب سے اعلیٰ اولا ہمارا نبی تو یہی تو ہے. خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. اور دل کا رسول فضلنا بعضهم علی بعض کا معنی کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یہ وہ رسول ہے جس کو بعض کو ہم نے فضیلت دیا ہے. کسی سے کلام کیا ہے اور کسی کو درجہ بلند کیا ہے. وہی آیت کریمہ کی تفسیر ہے. ایک ایک شعر کو آپ سنتے جائیے اور انشاءاللہ العزیز سارے پیغمبران اعظم تمام انبیاء کرام کا تذکرہ لینے کے بعد اعلیٰ حضرت آخر میں فرماتے ہیں کہ حشر کے میدان میں انبیاء کرام بھی کوئی کچھ نہ کر سکیں گے, پیغمبران اعظم بھی کچھ نہ کریں گے. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. شفاعت کا صحرا, اجابت کا جوڑا. اعلیٰ حضرت کے بعد اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ شعر کچھ کنفیوز ہو رہا ہے. اجابت کا صحرا, عنایت کا صحرا, اجابت کا جوڑا یا عنایت کا صحرا دلہن بن کے نکلی تو آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رب کی بارگاہ میں سجدے میں سر رکھے ہوئے ہوں گے اور رب تعالیٰ فرمائے گا محبوب کہو سنا جائے گا, کہو سنا جائے گا. تو میرے آقا دعا فرما رہے ہوں گے, آقا کی دعا ایسی نکلے گی جیسے دلہن بن کے گھر سے نکلتی. اور پیارے آقا کہ اس دعا کو رب کائنات فرمائے گا
اے محبوب ہم نے تمہاری دعا کو قبول کر لیا ہے، کہو مانگو دیا جائے گا، پوچھو کیا چاہتے ہو تجھے عطا کیا جائے گا۔ تو رب کائنات کی بارگاہ میں ہمارے آقا عرض کریں گے مولا ہمیں کچھ نہیں چاہیے، میری گنہگار امت کی مغفرت چاہیے۔ اللہ اللہ اللہ، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، اور دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ بے شمار آیات کریمہ کی ترجمانی اعلیٰ حضرت کی نعت آپ کے اشعار میں موجود ہے، ایک ایک شعر کو آپ پڑھتے جائیے۔ حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم کی بارگاہ میں عربی میں فرماتے ہیں وَحَسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، اور اعلیٰ حضرت اپنے اس آقا کی بارگاہ میں حسن و جمال کا تذکرہ فرماتے ہیں، آپ کے اس رخ زیبا کا تذکرہ فرماتے ہیں، تو اس میں عربی بھی شامل کر لیتے ہیں، فارسی بھی شامل کر لیتے ہیں، اردو بھی ملا دیتے ہیں، ہندی بھی مکس کر دیتے ہیں، اور یوں عرض کرتے ہیں لمیات نبیوں کا فی نظرین مثلے تو نظر پیدا جانا، جگ راج کو تاج تورے سر ہے تجھ کو شہ دوسرا جانا۔ کوئی ایسا یا رسول اللہ آپ کا نذیر، لمیات نذیر، یا رسول اللہ آپ کا نذیر آج تک کوئی پیدا ہوا ہی نہیں ہے۔ ایسے بے مثال، ایسے لاجواب رسول آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی رب کائنات فرماتا ہے اللہ کی محبت ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، رب فرماتا ہے میرے بندو اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو وہاں رب نے شرط لگا دی، کنڈیشن لگا دیا۔ ظاہر سی بات ہے کوئی آدمی کچھ کام کرنا چاہتا ہے، اسے یقین ہے، بچوں کو بھی گھر والے اس طرح سے سمجھتے ہیں، تو چاہتا ہے کہ تمہیں فائنل ایگزام میں اینوئل ایگزام میں تمہیں سائیکل مل جائے، بڑا والا کو کہتا ہے فائنل ایگزام میں تمہیں گاڑی اگر چاہتے ہو تو ایک کام کرو، شرط یہ ہے کہ تمہیں ایگزام میں اچھا نمبر لانا ہوگا، اچھا پڑھنا ہوگا، اگر تم ہماری ہدایت پر ہماری سمجھی پر پورے اترے تو تمہیں سائیکل بھی مل جائے گی، تمہیں گاڑی بھی مل جائے گی۔ اسی طرح سے رب کائنات نے شرط رکھی، اور شرط رکھنے کے بعد فرمایا اے لوگوں اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو سب سے پہلے اس کے رسول کی اتباع کرو، فاتبعونی یحببکم اللہ، تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ تو یہ بھی جو ہے آیت کریمہ رب نے نازل فرمائی، مگر رب اپنی زبان سے نہیں کہلوا رہا ہے، اپنے محبوب کی زبان سے کہلوا رہا ہے۔ قل اے محبوب آپ کہو ان کنتم تحبون اللہ، اگر چاہتے ہو کہ بے شک اللہ تم سے محبت رکھے تو فاتبعونی، میری اتباع کرو، تو یحببکم اللہ، تو اللہ تم سے محبت فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی یہاں اپنی محبت، اپنی رضا، اپنی مرضی اپنے محبوب کی اتباع پر موقوف رکھا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہی پر اللہ کی رضا ہے، اور پیارے آقا کی جو اتباع نہیں کرتا، پیروی نہیں کرتا، ایک ہوتا ہے فرما برداری کرنا، ایک ہوتا ہے اتباع کرنا۔ فرما برداری یہ ہے کوئی بات کا حکم دیا جائے اس کو کرتا جائے، اتباع وہ ہوتا ہے کہ حکم نہ ملے، جیسا آقا کو دیکھتا جائے غلام ویسا کرتا جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اس کو کہتے ہیں اتباع، بغیر بتائے بغیر کچھ کہے ویسا کرتا جائے۔ تو اتباع کا ذکر آیا ہے، یہاں فرما برداری کا ذکر نہیں آیا ہے۔ الحمدللہ اس اتباع کے مصداق دنیا میں آپ کو بے شمار جماعتیں ملیں گی، بے شمار گروپ ملیں گے، بے شمار دنیا میں لوگ ملیں گے، لیکن سوائے اہل سنت و جماعت کے فاتبعونی اتبعو کے مصداق جو ہے اہل سنت و جماعت کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اس لیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد عاشقوں کی پہچان ہوتی ہے، اور عاشقان مصطفیٰ ہی آقا کریم کی میلاد مناتے ہیں، اور جو عاشق رسول نہیں ہوتا وہ میلاد مصطفیٰ سے اس کے اندر زلزلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس طرح سے
ہمارے آقا کی ولادت ہوئی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت کسریٰ کے 14 کنگورے منہدم ہو گئے. وہ ایسے کنگورے جو موتیوں والے تھے, ہیرے والے تھے, اس کی بڑی شہرت تھی, بڑا نام تھا, دنیا میں دھوم مچی ہوئی تھی. اسی دھوم پر کسریٰ کا بادشاہ وہ اپنے اس محل میں کنگوروں کی ان تمام خوبصورتی پر نازا اور حیرا تھا, لوگوں کو اپنے سامنے جھکواتا تھا. اسی کنگورے کے بلبوتے پر لوگوں کو اپنے سامنے سرنگو کرواتا تھا. آقا کریم کی تشریف آوری ہوئی ہے کسریٰ کے اس بڑے بڑے محلات میں جو 14 کنکورے لگے ہوئے تھے. آقا مکے میں پیدا ہو رہے ہیں, کسریٰ کا وہ 14 کنکورے سرنگو ہو جاتا ہے. ایسا زلزلہ آ جاتا ہے, حدیث شریف میں آیا ہے, ایک دم زلزلہ ہوا. آقا کی ولادت ہوئی اور کسریٰ کے محل میں زلزلہ ہوا. زلزلہ ہوتے ہی تھر تھر کر کے وہ پورا محل نیست و نابود ہو گیا. آج بھی یہی ہوتا ہے. ہم اہل سنت والجماعت آقا کی میلاد مناتے ہیں, میلاد مصطفیٰ کا ذکر کرتے ہیں, میلاد مصطفیٰ کا تذکرہ ہوتا ہے, ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے. جہاں بھی نبی کی میلاد کا تذکرہ غلامان مصطفیٰ کرتے ہیں, نزدیوں کے محلات میں زلزلہ آ جاتا ہے. حیران ہو جاتے ہیں, پریشان ہو جاتے ہیں. یہی تو بات ہے میرے اسلامی بھائیوں, آقا کی میلاد ہی باطل کو مٹانا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد وہ لوگ کیسے منائیں گے تو باطل کو مٹنا ہوگا اور مٹانا ہوگا. اور آقا کریم کا میلاد باطل کو مٹانے آیا ہے. جو حق پرست ہوتا ہے میلاد منا کر کے دنیا والوں کو بتاتا ہے کہ دنیا والوں میلاد کا مطلب ہے باطل کو نیست و نابود کرنا. وہ باطل ہو کر کے کیسے حق کا پرچم بلند کرے گا, وہ کیسے میلاد مصطفیٰ منائے گا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا تذکرہ فرشیوں نے کیا, عرشیوں نے کیا, شجر و حجر نے کیا, شمس و قمر نے کیا, برگ و بہر نے کیا, کنکریاں نے کی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا تذکرہ کائنات کا ذرہ ذرہ کیا, کائنات کا قطرہ قطرہ کیا. کائنات میں کوئی ایسی چیز نہ تھی جو میرے آقا کی ولادت کا ذکر نہ منائے, خوشیاں نہ منائی, سوائے ابلیس. پوری کائنات میں جب میرے آقا کی ولادت ہوئی تو وہ غم کرتا تھا. کائنات کا ہر ذرہ میرے آقا کی ولادت کی خوشی منا رہی تھی. اسی خوشی میں آپ حضرات کھڑے ہو جائیے اور بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود و سلام کیجیے.